الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ارشاد رب العزت ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب خداوند جلیل نے اپنے بندہ خاص جناب ابراہیم خلیل کا چند کلمات کے ساتھ امتحان لیا تھا، اور وہ اس امتحان میں جب کامیاب و کامران ہو گئے تو عرض کیا الہ العالمین میں یہ چاہتا، خدا نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جناب خلیل نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا پالنے والے، میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ جلیلہ میری ذریت اور اولاد میں بھی برقرار رہے۔ ارشاد رب العزت ہوا جو ظالم ہوں گے ان کو یہ عہدہ امامت نہیں مل سکے گا۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد۔ آج تک جو مجالس عذاب پڑھی جا چکی ہیں ان میں بحمداللہ بقدر ضرورت و وسعت اور طاقت و قدرت مسئلہ خلافت و امامت کی اہمیت اور اس مسئلہ میں امت مسلمہ کے اختلافات اور ان اختلافات میں مذہب حق کا موقف دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت کرنے کی کامیاب کوشش کی جا چکی ہے، اور اب سلسلہ کلام کل سے اس چیز کے بارے میں جاری تھا کہ جو 5 صفات جلیلہ و جمیلہ یا جو 5 شرائط عالیہ کسی بھی نبی کے وصی کے لیے، نبی کے قائم مقام کے لیے، کائنات کے امام کے لیے ضروری ہیں، پیغمبر خاتم کے بعد وہ صفات عالیہ، وہ شرائط متعالیہ سوائے علی اور اولاد علی علیہ السلام کے کسی بھی دعوے دار امامت میں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ شرائط کسی اور میں نہیں پائی جاتی، ان صفات کا مالک، ان کمالات کا حامل خاندان نبوت و رسالت کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا، تو پھر لا محالہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی مسند کے اگر وارث ہیں تو یہی علی اور اولاد علی علیہ السلام ہیں، اگر پیغمبر کے جانشین ہیں تو یہی خانوادہ مصطفیٰ والے ہیں، اگر کائنات کی ہادی و رہنما اور دین و دنیا کے پیشوا ہیں تو یہی علی اور اولاد علی علیہ السلام ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ کل صرف ایک صفت جلیلہ اور جمیلہ کا تذکرہ کیا تھا کہ چونکہ نبی کی طرح نبی کے وصی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عالم علم لدنی ہو، ساری کائنات سے بڑھ کر عالم و فاضل ہو، اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ جناب امیر المؤمنین کے اندر یہ صفت جلیلہ بدرجہ اتم و اکمل پائی جاتی ہے۔ آج سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا ہے اور یہ عرض کرنا ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی معصوم ہستیاں نظر آتی ہیں تو وہ بھی علی اور اولاد علی ہیں،
اور اگر کائنات سے بڑھ کر بہادر و شجاع کوئی نظر آتا ہے تو وہ بھی علی اور اولاد علی علیہ السلام ہے. کیوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری شرط جو کسی خلیفہ نبی اور کسی وصی اور امام کے اندر پائی جانی ضروری ہے وہ عصمت ہے. اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ جب تک کوئی امیدوار عالم علم لدنی نہ ہو اور معصوم عن الخطا نہ ہو، ساری کائنات سے بڑھ کر بہادر و شجاع نہ ہو، اس وقت تک عہدہ امامت پر فائز نہیں ہو سکتا. دلائل کا تذکرہ ہو چکا. آج تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن اور پیغمبر اسلام کے فرمان کی روشنی میں ثابت کیا جائے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی معصوم ہستیاں ہیں تو یہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. لیکن قبل اس کی کہ میں جناب امیر المومنین کی امامت پر قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کروں، یہ عرض کر دینا مناسب جانتا ہوں کہ ان کے سوا کسی اور کے لیے عالم اسلام میں کوئی بھی عصمت کا مدعی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ہمارے برادران اسلامی کے نزدیک ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے جو مشہور بہت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ عصمت خاصہ انبیاء است، کہ عصمت صرف نبیوں کا خاصہ ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہ ہوا ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ آیا قرآن کی کون سی آیت یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، تو آیت کوئی پیش نہیں کی جاتی. اگر یہ سوال کیا جائے کہ جناب پیغمبر خاتم کی کوئی مستند حدیث ہے کہ نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر کی کوئی حدیث بھی پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ قطع نظر ان چیزوں کے خود قرآن گواہ ہے کہ جناب مریم بالاتفاق معصومہ تھیں جبکہ وہ نبیہ نہیں تھی. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. خالق جناب مریم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے مریم، خداوند عالم نے تجھے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں کائنات کی عورتوں پر منتخب فرمایا ہے. تو جناب مریم کی عصمت نص قرآن سے ثابت ہے، جبکہ وہ نہ نبیہ ہیں نہ رسول ہیں. تو لہذا ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے برادران اسلامی کا یہ مسلمہ ایک مفروضے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو بہرحال ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کے پاس اس نظریے کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے. ہمیں درون خانہ معتصبرہ چکار ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب وہ خود مانتے ہیں کہ پیغمبر خاتم کے بعد کوئی ہستی معصوم نہیں ہے، تو لہذا ہمیں کسی اور کے معصوم ثابت غیر معصوم ثابت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. اگر ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ آپ کا یہ کہنا کہ پیغمبر خاتم کے بعد کوئی معصوم نہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے. ہم ایسی ہستیاں پیش کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ کا قرآن بھی معصوم کہتا ہے اور نبی کا فرمان بھی انہیں معصوم قرار دیتا ہے. اور وہ کون ہیں؟ خاتون قیامت سے لے کر حیدر قرار تک، حیدر قرار سے لے کر مہدی دوران تک، یہ سب کی سب ہستیاں مہد سے لے کر لحد تک اس طرح معصوم عن الخطا ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور 15ویں صدی کے 10ویں سال کا آج چھٹا دن وہ بھی ڈوبنے والا ہے.
میں ممبر نبی پر اور سٹیج حسینی پر آج ببانگ دوہل یہ کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، افتخار کے ساتھ کہتا ہوں، اس طویل و عریض مدت میں ہزاروں نہیں لاکھوں دشمنان آل محمد ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے، کلمے گھسا گھسا کے اور زبانیں ختم گم کرا کرا کے حرف غلط کی طرح تخت یہ کائنات سے مٹ گئے، پر آج تک دنیا کی کوئی طاقت علی سے لے کر مہدی دین تک ان کی چادر عصمت پر گناہ صغیرہ کا بھی کوئی نقطہ ثابت نہ کر سکا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سلسلہ میں متعدد آیات، متعدد روایات، متعدد اقوال و آراء پیش کر سکتا ہوں، پر جتنا دامن بیان کے اندر وسعت ہے میں ایک دو آیتیں، ایک دو روایتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر درخانہ کا سس یک حرف بسس قرآن کی 100 آیتیں پیش کی جائیں، یہ ایک نص سری پیش کر دی جائے، مسلمانوں کے لیے وہ کافی بھی ہے اور وافی بھی ہے، اور اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو سارا قرآن بھی پڑھ دیا جائے تو جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیہ تطہیر جو زبان زد خلائق بھی ہے اور جو آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن بھی ہے اور مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، ہر بزرگ سے لے کر خور تک تقریباً تمام لوگوں کو یاد بھی ہے۔ اس میں خالق اکبر اہل بیت رسالت کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ میں اللہ کا یہ حتمی ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست، تم سے ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کے گناہوں کی کثافت کو دور رکھوں اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھوں جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عربی زبان کی ڈکشنریاں، عربی زبان کی لغت کی کتابیں، قاموس سے لے کر جاموس تک، اقرب الموارث سے لے کر لسان العرب تک، اور ان سے لے کر موجودہ دور کی مقبول ترین لغت کی کتاب المنجد تک، جس لغت کو چاہیں اٹھا کر دیکھیں، رجس کے بہت سارے معنی لکھے ہوئے ملیں گے۔ رجس کے معنی نجس بھی ہیں، رجس کے معنی گناہ کے بھی ہیں، رجس کے معنی فعل حرام کے بھی ہیں، رجس کے معنی فعل کبیح کے بھی ہیں، رجس کے معنی گناہ و عصیان کے بھی ہیں۔ الف لام خالق نے اوپر لگا کے گویا نفی جنس کر دی۔ خالق یہ فرما رہا ہے کہ اے خاندان مصطفیٰ، ہر وہ چیز کہ جسے عربی زبان میں جس کو ام الالسنہ کہا جاتا ہے، جس چیز کو بھی رجس کہا جا سکتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ صبح قیامت تک اس کو آپ کے قریب نہ آنے دیا جائے اور آپ کو اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھا جائے جس طرح پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ صرف آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہی اہل بیت رسالت کی عصمت، طہارت اور گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کی بولتی ہوئی تصویر نظر آتا ہے۔ صرف جو بات قابل غور و فکر ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد کون ہے۔ آج تک عالم اسلام کے اندر جو الجھا ہوا مسئلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ اہل بیت رسالت کون ہیں، اہل بیت نبوت کون ہیں،
خانوادہ مصطفیٰ کون سے افراد پر مشتمل ہے؟ تو میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کس قدر اختلافات ہیں۔ اکثر ہمارے برادران اسلامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ازواج محترمات کو شامل کرتے ہیں، کچھ حضرات صحابہ کرام کو بھی شامل کرتے ہیں، اور کچھ کل تقی و نقی فہو عالی، صبح قیامت تک جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اور بہت بڑی کرم نوازی فرمائیں تو کہتے ہیں کہ یہ خمسہ نجبا علی و فاطمہ اور حسنین شریفین یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی اسی روش اور رفتار کے ساتھ جو سب کو معلوم ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، کہ لکھنے والے پڑھنے والے جو چاہیں پڑھیں جو چاہیں لکھیں، نہ ان کی زبان پر کوئی قدغن لگا سکتا ہے نہ کوئی ان کے قلم پر پابندی لگا سکتا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک پیغمبر خاتم کے ارشادات کا تعلق ہے، جہاں تک ازواج النبی کے خود اقوال کا تعلق ہے، جہاں تک اصحاب نبی کے آراء کا تعلق ہے، جہاں تک تابعین کرام کے اقوال اور آراء کا تعلق ہے، میں نے جہاں تک کتب فریقین کا آج تک مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک میری نظر قاصر کی رسائی ہوئی ہے، میں نے برادران اسلامی کی کتابوں میں پوری 18 عدد روایات پیغمبر سے لے کر اصحاب تک، اصحاب سے لے کر ازواج تک، ازواج سے لے کر تابعین تک 18 عدد مستند روایتیں دیکھی ہیں کہ آیہ تطہیر اگر اتری ہے تو نبی علی اور فاطمہ اور حسین کے حق میں اتری ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جناب علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ میں یہ لکھا ہے کہ روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان خمسہ نجبا یعنی پینتن پاک کے حق میں اتری ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ازواج النبی کی شان میں اتری ہے۔ یہ اختلاف کا ذکر کر کے وہ بعد میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے تتبع کیا ہے، میں نے تفحص کیا ہے، میں نے جستجو کی ہے، تو اکثر روایتیں اس مقصد پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مراد ازواج نبی ہیں، یہ آل نبی مراد نہیں ہیں۔ میں نے ان کا تعاقب اپنی کتاب تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت میں کرتے ہوئے لکھا ہے، اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں کہ میں نے کہا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اکثر روایات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد ازواج النبی ہیں۔ میں نے 18 عدد روایتیں آپ کی مستند حدیثوں سے اور آپ کی مستند تفسیروں سے پیش کر دی ہے کہ اس سے مراد خاندان رسالت والے آل محمد ہیں۔ آپ اکثر تو بجائے خود اتنی روایتیں یعنی 18 عدد روایتیں آپ بھی اپنی کتابوں سے پیش کر دیں کہ اس سے مراد ازواج ہیں، آل نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو آپ برابر تو پیش کیا کریں گے، کیونکہ جب ہیں ہی نہیں تو پیش کہاں سے کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو رعایت دیتا ہوں، میں نے 18 پیش کی ہیں،
آپ 18 کا نصف صرف 9 روایتیں اپنی کتابوں سے پیش کر دیں کہ اس سے مراد ازواج نبی ہیں، آل نبی مراد نہیں ہیں۔ اور آخر میں نے جو بات عرض کی ہے وہ عرض کر دوں کہ میں نے کہا چلو اس کی بھی ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں کہ 9 بھی پیش نہ کریں۔ آپ اپنی کتب احادیث یا اپنی کتب تفاسیر میں سے ایک روایت جو صحیح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، متصل بھی ہو، پیغمبر تک پہنچتی ہو، پیغمبر نے یہ فرمایا ہو ایک روایت کہ یہ آیت میرے ازواج کے حق میں اتری ہے، تو ہم 18 چھوڑ کے آپ کی ایک مان لیں گے۔ لیکن اگر صبح قیامت تک آپ کو اپنی کتابوں میں ایک روایت بھی نہ مل سکے تو 16 کو چھوڑ کر بلا دلیل یہ نظریہ کرنا انصاف کا خون کرنا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یا علی، میرے سامنے اسلام کی تقریباً پہلی تفسیر جو ہمارے برادران اسلامی کے ہاں مستند اور معتبر ہے، اس کا نام تفسیر ابن جریر ہے۔ ابن جریر سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور تک، اور در منصور سے لے کر فخر رازی کی تفسیر کبیر تک 20 تفاسیر کے اوراق میرے سامنے کھلے ہوئے موجود ہیں۔ پیغمبر خاتم کی یہ سن مستند روایت موجود ہے کہ نزلت الآیت فی 5 فی وفی علی وفاطمہ وحسن وحسین، فرماتے ہیں یہ آیت 5 ہستیوں کی شان میں اتری ہے۔ یا رسول اللہ وہ 5 ذوات مقدسہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک میری ذات، ایک میرے بھائی علی ولی کی ذات، تیسری میری دختر نیک اختر خاتون قیامت کی ذات ہے، اور چوتھی اور 5ویں حسنین شریفین کی ذات ہے۔ یہ 5 کے حق میں اتری ہے، کوئی چھٹا اس کا مصداق کائنات میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آؤ اب میں ازواج نبی کی زبانی ان کے بھی اقوال پیش کر دوں۔ مسلم شریف میں بزبان حضرت عائشہ یہ روایت مروی ہے، اور ترمذی اور مشکات میں بزبان جناب ام سلمہ منقول ہے۔ دونوں محترمات کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار پیغمبر خاتم نے دھاری دار چادر جو اون کی بنی ہوئی تھی وہ اپنے اوپر اوڑھ لی، اور یکے بعد دیگرے علی و فاطمہ اور حسن حسین علیہم السلام تشریف لائے۔ پیغمبر نے دامن عبا پھیلا کر ان کو بھی جگہ دے دی۔ جب سارے 5 نجبا اس ردا کے اندر داخل ہو گئے تب نبی نے دست دعا بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ادھر پیغمبر نے یہ فرمایا، ادھر خالق جلیل نے یہ پیغام نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی وآل محمد۔ ترمذی اور مشکات میں ایک تتمہ بھی ہے۔ جناب ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میں بھی آگے بڑھی اور چاہا کہ اس سعادت ابدی سے مجھے بھی کوئی حظ و حصہ مل جائے۔ میں آگے بڑھی، دامن عبا کو پکڑا، چاہا کہ اس کو اٹھا کر اندر داخل ہو جاؤں، پر خلق عظیم کے مالک نے فرمایا ام سلمہ علی مکانک انک علی خیر،
یا انا کے الا خیر، ام سلمہ اپنے مقام سے آگے قدم نہ بڑھانا، میں مانتا ہوں کہ تو خیر و خوبی پر ہے، تو نیک ہے، تو با کردار ہے، سب کوئی ٹھیک ہے، پر آگے قدم نہ بڑھانا، اندر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ام سلمہ ورطہ حیرت میں ڈوب گئیں کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ایک طرف پیغمبر میری خیر و خوبی کی گواہی بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف اندر آنے کی مناہی بھی کر رہے ہیں، لیکن ترمذی اور مشکات میں اس کے بعد کچھ ایک لفظ بھی نہیں ملتا کہ یا پیغمبر نے کوئی وجہ بھی بیان فرمائی یا جناب ام سلمہ کو ویسے ہی حیران و پریشان چھوڑ دیا، وہاں تو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جب امام احمد ابن حنبل کی مسند کا مطالعہ کیا جائے اس میں ایسا تتمہ بھی ملتا ہے کہ جس میں پیغمبر نے حضرت ام سلمہ کے تعجب کو یہ کہہ کے دور کر دیا۔ جناب ام سلمہ سوچ رہی تھیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، پیغمبر میرے نیک اور میرے پاک دامن ہونے کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اندر جانے کی مناہی بھی کر رہے ہیں، تو پیغمبر نے یہ فرما کر ان کے تعجب کو دور کر دیا کہ ام سلمہ تو یقیناً نیک ہے، تو پارسا ہے، پر یہ مت بھول انت من ازواج النبی ولست من اہل بیت النبی، وہ تو جتنی پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو، جتنی نیکوکار و پرہیزگار کیوں نہ ہو، تو میری بیویوں میں شامل ہے، میرے اہل بیت نبوت میں داخل نہیں ہے۔ یا علی، آؤ پیغمبر کے صحابہ کرام کا قول بھی پیش کر دوں۔ جناب زید ابن ارقم پیغمبر کے عظیم المرتبہ صحابی کی روایت خود ہمارے برادران اسلامی کی بخاری کے بعد دوسرے نمبر کی مستند ترین کتاب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب جناب زید ابن ارقم نے پیغمبر خاتم کی یہ حدیث، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، بیان کی، تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ پیغمبر جو فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تو پیغمبر کے اطرت اہل بیت کون ہیں؟ جناب تو پھر سائل نے ساتھ ہی دوسرا سوال ٹانک دیا، انساؤہ اہل بیت، کیا پیغمبر کی ازواج ان کے اہل بیت نبوت میں شامل ہیں؟ تو جناب زید ابن ارقم نے حلفیہ بیان میں کہا لا و ایم اللہ، نہ خدا کی قسم، اہل بیت اور ہیں، ازواج اور ہیں۔ پھر بڑی عجیب وضاحت کی، فرماتے ہیں اہل ازواج کا رشتہ پیغمبر سے عارضی ہے، ایک فکرہ کہنے سے جڑ جاتا ہے، ایک فکرہ کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا پیغمبر سے وہ نسبی اور خونی رشتہ ہے جو کبھی قطع نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد وہ ہستیاں جن پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ لو پیغمبر کا فرمان بھی عرض کر دیا، ازواج النبی کے قول بھی پیش کر دیے، اصحاب النبی کی رائے بھی پیش کر دی، باقی رہ گئے تابعین، تو مجاہد و قتادہ و سدی کے اقوال سے بھی ہمارے بھائیوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں۔ اگر اور کتابوں تک رسائی نہ ہو تو امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور کا مطالعہ کر لو، یہ ابن جریر مل جائے تو اس کا ملاحظہ فرما لو۔ ان تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اہل بیت نبوت سے مراد پیغمبر خاتم کے بعد علی و فاطمہ حسنین شریفین ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہی سارے متعلقہ حضرات تھے۔ بعضوں نے کہا اصحاب مراد ہیں، اصحاب نے کہہ دیا ہم نہیں بلکہ آل مراد ہیں۔
یا متعلقہ افراد ازواج النبی تھیں، ازواج النبی نے بھی فرما دیا کہ اس سے مراد ہم نہیں بلکہ آل ہیں، یا اس سے متعلقہ لوگ تابعین تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس کے مصداق نہیں بلکہ آل مصطفیٰ اس کے مصداق ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے آل نہیں ازواج یا اصحاب ہیں، وہ خود کہاں کھڑے ہیں اور ان کے پاؤں کے تلے کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ پھر بھی صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ یہ ایک آیہ مبارکہ ہے، آیہ تطہیر، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں مختصر تشریح کے ساتھ پیش کر دیا، اور انشاءاللہ آقلارا اشارت کافی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت جن کے حق میں بھی اتری ہے ان کی عصمت کی ناقابل رد دلیل ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ خمسہ نجبا پینتن پاک کے حق میں اتری ہے، اس کا ان کے سوا کوئی اور مصداق نہیں ہے۔ آؤ ایک اور آیت تبرکن و تیمنن پیش کر دوں۔ خالق فرماتا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک ایک آیت ایسی وسیع ہے کہ جس پر ایک ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں چند منٹ میں چاہتا ہوں ان کے مطالب کا خلاصہ گوش گزار کر کے آگے بڑھوں۔ خالق فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان کے دعوے دارو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ بڑی کھلی ہوئی حقیقت کہ خالق نے حکم تین ہستیوں کی اطاعت کا دیا ہے، ایک اپنی ذات ذوالجلال، دوسری ہستی پیغمبر خاتم کی ذات والا صفات، اور تیسری ہستی ہے اولی الامر کی۔ جن ہستیوں کی اطاعت واجب ہے وہ ہیں تین، اور خالق نے صیغہ اطیعوا 2 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ اطیعوا اللہ اپنی ذات کے لیے الگ کہ اطاعت کرو میں اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول اور اولی الامر دونوں کے لیے ایک اطیعوا کا صیغہ لایا گیا۔ حالانکہ ماشاءاللہ میرے سامعین کرام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عربی گرامر کی شد بدھ جانتے ہیں، بلکہ خاص اہل علم معمم حضرات تشریف فرما ہیں کہ اسی مقصد کو 3 اور طریقوں سے بھی ادا کیا جا سکتا تھا۔ اسی مقصد کو کہ 3 ہستیوں کی خالق اطاعت کرانا چاہتا تو اس کے علاوہ جو خالق نے طریقہ استعمال کیا 2 طریقے اور بھی ممکن تھے۔ ایک اطیعوا لایا جاتا اور دوسرے دونوں کے لیے واو حرف عطف لایا جاتا۔ خدا یوں فرماتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، مطلب یہ ہوتا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو ایک اطیعوا سے بھی کام چل سکتا تھا، اور ایک طریقہ اور بھی تھا کہ 3 ہستیوں کی اطاعت واجب ہے تو لفظ اطیعوا بھی 3 مرتبہ لایا جاتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر۔ پر خالق نے وہ 2 طریقے کیوں نظر انداز کیے، تیسرے طریقے کو کیوں استعمال کیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، جو میری سوچ ہے خدا کی بھی یہی سوچ ہوگی۔ العلم عند اللہ، پر جہاں تک عقل انسانی کام کر سکتی ہے، تفسیر بِرَیب بھی نہیں بلکہ علم معنی بیان کے ماہرین نے جو اس کا نقطہ، جو اس کی وجہ، جو اس کا سبب سمجھا ہے، جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہو سکی ہے، اس کے سوا
اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اگر خالق تینوں ہستیوں کے لیے ایک صیغہ اطیعو استعمال کرتا تو پھر خدا، مصطفیٰ اور اولی الامر کی اطاعت بالکل ایک جیسی ہو جاتی، خالق اور مخلوق کی اطاعت کا فرق مٹ جاتا۔ خدا چاہتا تھا کہ خالق اور مخلوق کی اطاعت میں فرق برقرار رہ جائے، اس لیے پہلا طریقہ نظر انداز کر دیا۔ اور اگر 3 لفظ 3 مرتبہ اطیعو کی تکرار کی جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ اور ہے، نبی کی اطاعت کا طریقہ اور ہے، اولی الامر کی اطاعت کا سلیقہ اور ہے، پھر تینوں کی اطاعتیں جدا جدا ہو جاتی۔ خدا کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ اہل ایمان کو بتائے کہ خالق دو جہان چونکہ خالق و مالک ہے، اس کی اطاعت کا طریقہ اور، پر نبی اور اولی الامر کی اطاعت میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ، میں اللہ کی اطاعت کرو، اپنی ذات کو الگ کر دیا۔ پھر فرماتے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو یہاں امام فخر الدین رازی جیسے بزرگ کو، امام المشککین کو بھی اپنی تمام تشکیکات، اپنے تمام ایرادات، اپنے تمام اعتراضات کے باوجود یہ ماننا پڑا کہ آیت کا سیاق بتاتا ہے، آیت کا سباق بتاتا ہے، علم معنی بیان کا ضابطہ بتاتا ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کن لوگوں پہ واجب، کس امر میں واجب، کس حال میں واجب، کس زمان میں واجب اور کس مکان میں واجب۔ بحمد اللہ امت مسلمہ کے 73 فرقوں کا اس حقیقت ثابتہ پر اتفاق نظر آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی اطاعت مطلقہ واجب، نہ کوئی زمان کی قید، نہ کوئی مکان کی قید، نہ کسی امر و نہی کی قید، نہ کسی شخص کی قید، نہ کسی ملک و ملت کی قید، نہ کسی امر و نہی کی کوئی قید، نہ کسی کیفیت و نوعیت کی کوئی قید، بلکہ پیغمبر کے ہر حکم کی، ہر نہی کی اطاعت واجب، ہر انسان پہ واجب، ہر جن و ملک پہ واجب، ہر مکان میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہی میں واجب، ہر سفر میں واجب، ہر حضر میں واجب، ہر صحت میں واجب، ہر بیماری میں واجب۔ اور یہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ جس ہستی کی اطاعت مطلقہ واجب ہو جائے وہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ خالق نے ماں باپ کی اطاعت واجب قرار دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس وقت تک ماں باپ کی اطاعت کرو جب تک خلاف شریعت کسی بات کا تمہیں حکم نہ دیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تو یہ حکم دیں کہ تو اس چیز کو شریک قرار دے کہ جو میری شریک نہیں ہے، کسی غلط بات کا حکم دیں تو خبردار ماں باپ کی اطاعت بھی نہ کر۔ بزرگوں کا احترام واجب، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس وقت تک مخلوق کی اطاعت کرو جہاں تک خالق کی نافرمانی لازم نہ آئے۔ استاد کی اطاعت واجب، لیکن جب تک اس کا کوئی حکم شریعت سے نہ ٹکرا جائے۔ پتہ چلا کہ خالق نے اگر غیر معصوم ہستیوں کی
اطاعت کا حکم دیا ہے تو ساتھ قید لگا دی ہے، شرط لگا دی ہے، پر نبی کے لیے جب اطاعت واجب کی تو کوئی قید نہیں لگائی کہ نبی کی اطاعت کب کرو اور کب نہ کرو، کس امر میں کرو، کس نہیں میں کرو، کس حال میں کرو، تو خالق کا کوئی شرط نہ لگانا، کوئی قید نہ لگانا، اسے کہتے ہیں اطاعت مطلقہ۔ لہذا پھر عرض کروں گا کہ نبی کی اطاعت ہر فرد بشر پہ واجب، ہر جن و ملک پہ واجب، عالمین پہ واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہیں میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر مکان میں واجب، ہر کیفیت میں واجب، ہر نوعیت میں واجب، اور یہ پیغمبر کی عصمت کبریٰ کی بین دلیل۔ اور خالق نے اولی الامر کی اطاعت بھی اسی طریقے پہ واجب کی ہے، اور جس طرح نبی کی اطاعت مطلقہ واجب کی ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی ہر بندے پہ واجب، ہر جن و انس و ملک پہ واجب، ہر اہل ایمان پہ واجب، ہر مکان میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہیں میں واجب، ہر حالت میں واجب، صحت و مرض میں واجب، سفر و حضر میں واجب۔ تو یہ بات بھی اولی الامر کی عصمت کبریٰ کی ناقابل رد دلیل ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے۔ یا علی، چنانچہ امام فخر الدین رازی نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں دو عجیب گل افشانیاں فرمائی ہیں جن کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلے تو اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت مطلقہ واجب، اولی الامر کی اطاعت بھی مطلقہ واجب۔ پھر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اطاعت مطلقہ کا وجوب صاحب اطاعت کی عصمت کی ناقابل رد دلیل ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جس طرح رسول کے لیے معصوم ہونا ضروری، اسی طرح اولی الامر کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہتے ہیں مجبوری ایک آن پڑی ہے، ایک بہت بڑی مجبوری پیش آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تو یہ کہتا ہے، آیت بھی کہتی ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، پر کیا کریں کہ ہمیں پیغمبر کے بعد اس آسمان کے تلے، اس زمین کے اوپر کوئی معصوم نظر آتا نہیں ہے۔ تو گویا میں یوں کیوں نہ کروں کہ پھر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، خدا سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب کوئی معصوم تھے نہیں تو ان کی اطاعت کو حکم دیا کیوں ہے؟ تو امام فخر رازی اگر خالق کی بارگاہ میں ہوتے تو خدا کو بھی شاید مشورہ دیتے کہ پہلے کوئی معصوم پیدا کر پھر ان کی اطاعت کا حکم دے، لیکن کیا خالق کا حکم دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی معصوم ہستیاں ہیں جن کو خالق اولی الامر کہہ کے اہل ایمان پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے؟ تو بہرحال پھر وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ کوئی معصوم ہمیں پیغمبر خاتم کے بعد نظر نہیں آتا، اس لیے اس سے مراد امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ قسمت کی بد نصیبی کہ ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ امام، اور واقعاً میں بھی مانتا ہوں کہ وہ علم معقولات یعنی منطق و فلسفہ کے مسلمہ عالم و فاضل ہیں، لیکن جب موقف کمزور ہو تو پھر علم کا زور بھی کوئی کام نہیں آتا۔
وہ بودی بات کہہ دی کہ اگر کوئی منطق کا ابجد پڑھنے والا، کوئی علم معقولات کی الف بے پڑھنے والا طالب علم بھی کہہ دیتا تو لوگ تعجب کرتے، چہ جائے کہ فخر رازی جیسا امام، معقولات و فلسفے کا امام، اور وہ یہ بات کہے کہ چونکہ ہمیں کوئی معصوم نظر نہیں آتا اس لیے مراد امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ تو میں صرف اتنا ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خود مانتے ہیں کہ پیغمبر خاتم کے بعد پورے عالم اسلام میں کوئی ایک بھی معصوم نہیں، سارے خطا کار ہیں، سارے گناہ گار ہیں، تو کیا گناہ گار جمع ہو جائیں تو مجموعہ معصوم بن جائے گا؟ اگر چند خطا کار اکٹھے ہو جائیں تو کیا ان کا مجموعہ عصمت شعار بن جائے گا؟ اگر بات نہیں کھلی تو دو مثالیں عرض کر دوں۔ اگر چند غریب و نادار جن کی جیب میں ٹیڈی پیسہ نہ ہو وہ اکٹھے کر دیے جائیں، ایک قارون بن جائے گا۔ چند جاہل اکٹھے ہو جائیں، ایک عالم دین بن جائے گا۔ چند احمق اکٹھے ہو جائیں، ایک افلاطون بن جائے گا۔ چند اندھے اکٹھے ہو جائیں، ایک آنکھوں والا بن جائے گا۔ سارے آپ سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں نہیں۔ تو جب چند اندھوں کے اکٹھے ہونے سے ایک بینا نہیں بن سکتا، چند جہلوں کے جمع ہونے سے ایک عالم دین نہیں بن سکتا، جب چند غریبوں کے جمع ہونے سے ایک سرمایہ دار نہیں بن سکتا، جب چند بے عقلوں اور احمقوں کے اکٹھا ہونے سے ایک عقل مند نہیں بن سکتا کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آیت۔ تو چند گناہ گاروں کے اکٹھا ہو جانے سے، چند خطا کاروں کے جمع ہو جانے سے ان کا مجموعہ کیسے معصوم بن جائے گا؟ اس لیے امام فخر رازی کے سامنے دو ہی راستے کھلے ہوئے ہیں، یا تو یہ مانے کہ پیغمبر کے بعد کچھ افراد ایسے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کے حکم کو معاذ اللہ لغو اور عبث ماننا پڑے گا کہ جب کوئی معصوم تھا نہیں تو خالق نے معصوموں کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ لیکن اگر خالق کا حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا تو پھر ماننا پڑے گا فخر رازی کی بصارت اور بصیرت کا قصور ہے۔ یقیناً معصوم ہستیاں موجود ہیں، گر نبینت بروز شپرا چشم چشم آفتاب راچے گناہ۔ اگر کوئی چمگادڑ معذرت کے ساتھ کسی بل میں گھس جائے اور کہہ دے کہ سورج موجود نہیں ہے تو دنیا اندھی نہیں ہو جائے گی۔ ہر بندہ سورج کو دیکھ کے کہے گا کہ تیری آنکھوں کا قصور ہے کہ تو سورج کے جلووں کا تاب نہیں لا سکتا۔ یا علی آؤ، اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ بھی عرض کرتا جاؤں، اس پر مفصل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنا عشر، جنابی المودت، ارجع المطالب، مودت القربا، متعدد کتابوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کہ ومن اولو الامر الذین قرن اللہ طاعتہم بطاعتک، یا رسول اللہ وہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت خالق نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا کر فرض کی ہے؟ اور سوال کرنے والے بھی پیغمبر کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے، کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ تو پیغمبر فرماتے ہم خلفائی یا جابر وحجج اللہ علی الارض فی علی عبادہ، کہ اللہ کی حجتیں اس کے بندوں پر اس کی زمین میں، اور میرے جانشین
میرے بعد مراد ہیں. انہیں کہا نام بتاؤ. فرمایا اولہم علی بن ابی طالب. اولی الامر کے سلسلہ جلیلہ کی پہلی کڑی کا نام علی ہے اور آخری کا نام مہدی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر کوئی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آیات اپنی جگہ درست ہیں, استدلال بھی بظاہر محکم ہیں, پر ہمیں کوئی پیغمبر کی زبان و بیان سے کوئی نص صریح پیش کرو کہ انہوں نے کسی کا نام لے کے بتایا ہو کہ میرے بعد فلاں فلاں معصوم ہیں, تو میں اپنے ان عزیزوں بھائیوں کی تواضع طبع کے لیے دو نصوص صریحہ اور صحیحہ پیش کیے دیتا ہوں. ایک میں اجمالاً پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو معصوم کہا ہے, اور دوسری حدیث میں نام لے لے کر معصوموں کا تعارف کرایا ہے. در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور کے اندر اسی آیت تطہیر کے ذیل میں متعدد برادران اسلامی کی مستند کتابوں کے حوالوں سے یہ پیغمبر کی حدیث درج کی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب, کہ میں اور میری اطرت اہل بیت سب کے سب گناہوں سے مطہر اور پاک و پاکیزہ نظر آتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک میں اجمالاً اور دوسرے میں تفصیلاً معصوموں کا نام لیا گیا ہے, تو وہ تفصیل والی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. علامہ سلیمان حنفی القندوزی نے اپنی کتاب ینابی المودت مطبوعہ ٹرکی میں اس حدیث سے شریف کو اپنے اسناد کے ساتھ درج کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں سمیت النبی یقول, کہ میں نے اپنے ان کانوں سے پیغمبر خاتم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ انا و علیہم و فاطمۃ والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون, کہ میں اور علی, میں اور فاطمہ, میں اور حسن, میں اور حسین, اور پھر وہ 9 امام جو نسل حسین سے ہونے والے ہیں, یعنی ہم 14 کے 14 سب کے سب مطہر بھی ہیں اور عصمت کبریٰ کے درجہ پہ فائز بھی ہیں. یا علی. آدھے درود پڑھ رہے ہیں, آدھے نعرہ لگا رہے ہیں یا علی. نعرہ لگانا ہے تو بھی مل کے لگاؤ, درود پڑھنا ہے تو بھی مل کے پڑھو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان دو صریح و صحیح روایتوں کے پیش کر دینے کے بعد اگرچہ میں کسی اور حدیث کے پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں سمجھتا, لیکن ہزاروں میں سے ایک اور حدیث پیش کیے دیتا ہوں جو اس بات پر نص صریح ہے کہ علی عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں. ان کی عصمت میں کبھی صبح قیامت تک شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں, اس نام سے ضخیم کتابیں بھی چھپ چکی ہیں. خود کتاب کا نام وہی ہے جو خود حدیث رسول ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ,
علی قرآن کے ساتھ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میری سرکار میں حاضر نہیں ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری حدیث بھی مستند اور معتبر اور صحیح ہے، الحق مع علی و علی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر نبی دست دعا بلند کرتے ہیں کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر پھیرتے رہنا، جدھر جدھر میرا بھائی علی پھرتا جائے، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دونوں احادیث مبارکہ اس مطلب کے اس بات پر نص سری کا حکم رکھتی ہیں کہ صبح قیامت کے ابھرنے تک نہ قرآن اور علی میں جدائی ہو سکتی ہے اور نہ حق اور علی میں مفارقت ہو سکتی ہے۔ اب صرف قابل غور ایک بات ہے، پھر نتیجہ واضح ہو جائے گا کہ پیغمبر جو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اور علی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، اس جدا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بطور تعویذ مولا علی ہمیشہ قرآن کو بازو پہ بندھے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیا ہمیشہ گلے میں لٹکائے ہوئے ملیں گے؟ کیا بغل کے نیچے ہمیشہ دبائے ہوئے نظر آئیں گے؟ ایسے تو کئی لوگ مل جاتے ہیں جو بطور تعویذ قرآن کو گلے میں ڈال لیتے ہیں، بازو بند کے طور پر بازو پہ باندھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ہر وقت سوتے جاگتے سینے میں قرآن محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر یہی مطلب ہوتا کہ مادی طور پر جسمانی طور پر علی اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے تو علی کی کوئی خصوصیت نظر نہیں آتی، ہزاروں آدمی شریک علی نظر آتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا اور یہ مفہوم تسلیم کرنا پڑے گا جسے تمام سنی شیعہ علماء اسلام نے اس حدیث کے اندر تسلیم کیا ہے کہ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہزاروں آیتیں ہیں، ہزاروں اوامر ہیں، ہزاروں نواہی ہیں، تو گویا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں قرآن کا کوئی پارہ، قرآن کی کوئی سورت، قرآن کا کوئی رکوع، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی امر، قرآن کی کوئی نئی، قرآن کی کوئی شد، قرآن کی کوئی مد، قرآن کی کوئی زبر، قرآن کی کوئی زیر علی کے خلاف نہیں۔ علی کا کوئی قول، علی کا کوئی فعل، علی کی کوئی حرکت، علی کا کوئی سکون، علی کا کوئی کام، علی کا کوئی کلام، علی کا کوئی اقدام، علی کی کوئی صلح، علی کی کوئی جنگ قرآن کے خلاف نہیں، پورے کا پورا یا علی، پورے کا پورا قرآن علی کے حق میں نظر آتا ہے، علی کا مؤید نظر آتا ہے، علی کا مصدق نظر آتا ہے، اور علی پورے کا پورا قرآن کے مطابق نظر آتا ہے۔ یا یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جو کچھ اللہ کے قرآن میں مکتوبی شکل میں تمہیں نظر آتا ہے، علی کے کردار میں بولتا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ یا علی کہ قرآن معصوم عن الخطا ہے، تو جو ہر حالت میں قرآن کے ساتھ ہے اور ہر حال میں قرآن اس کے ساتھ ہے، ماننا پڑے گا کہ اس سے بھی خطا نہیں ہو سکتی، ورنہ ایک لمحہ کے لیے اگر علی کا کوئی گناہ تسلیم کر لیا جائے تو قرآن علی سے جدا ہو جائے گا، علی قرآن سے الگ ہو جائیں گے، اس طرح نبی کی تکذیب لازم آئے گی۔ وہ کہتے ہیں قیامت تک نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی قرآن سے کبھی گناہ ہوگا نہ کبھی علی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اور یہی بے نہیں تقریب استدلال دوسری حدیث کے بارے میں ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، جب ہر حالت میں حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ
بلکہ علی حق کے بھی مقتدا نظر آتے ہیں، حق مقتدی علی مقتدا نظر آتے ہیں، حق ماموم علی حق کے امام نظر آتے ہیں۔ تو جس کی حق بھی پیروی کرے، جس کے حق پیچھے چلے، وہ امام حق کا بھی خلاف حق کام نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اب محض اس لیے اگر یوں ہی سلسلہ کلام طوالت پکڑتا رہا تو کل میں نے صرف ایک صفت علم ثابت کی، اور آج گھنٹہ مکمل ہو گیا یا ہو رہا ہے اور ایک صفت عصمت علی ثابت کی، تو پھر تو عشرہ محرم ختم ہو جائے گا۔ اور صفات علی وہ صرف 5 جو میں نے موٹی موٹی بیان کی ہیں، ورنہ فضائل علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست۔ تو مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ 5 صفتیں ہی مکمل نہیں ہو سکے گی کہ عشرہ محرم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کا بیان سوئی گھنٹے سے آگے بڑھی، اذان بالکل ملنے والی ہے۔ بس شجاعت علی کے بارے میں تفصیلات میں جاؤں تو پھر شجاعت علی کا ثبوت 2 منٹ سے کم از کم چاہتا ہے، لیکن میں بس 2-2.5 منٹ میں، لیکن پھر وہی خطرہ ہے کہ ادھوری بات رہ جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو بہرحال آج 1-2 جملے سن لیں، اگر حالات نے اجازت دی تو پھر کبھی تفصیل سے بھی شاید تبصرہ کر دیا جائے، لیکن کہتے ہیں کہ بموجب ما خیر الکلام ما قل و دل، علی ولی کی شجاعت پر میں نے سینکڑوں کتابیں، علی ولی کے فضائل پر ہزاروں کتابیں نظر سے گزری ہیں، پر جس قدر جامع تبصرہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے، ہمارے برادران اسلامی کے نامی گرامی عالم نے جامع لفظوں میں کیا ہے، کم از کم میں اپنے ناچیز معلومات کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ ایسے فاضلانہ، ادیبانہ، مورخانہ، منصفانہ انداز میں کسی شیعہ عالم نے بھی تبصرہ نہیں کیا۔ علامہ معتزلی، خدا ان کو علی ولی کی فضیلت یا فضائل کے اقرار کرنے کی جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ علی عالمین کے امام ہیں۔ پھر شیعہ قوم کو ان پر کوئی اجارہ داری نہیں، بلکہ خدا اگر رب العالمین ہے، پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، تو علی بھی ہدی للعالمین ہیں۔ نہج البلاغہ کی شرح جلد اول ایران میں بھی چھپ چکی ہے، لبنان میں بھی، مصر میں بھی۔ اس کی پہلی جلد میں جہاں انہوں نے مولا امیر کے جامع حالات و کمالات پر تبصرہ کیا ہے، تو جب شجاعت علویہ پر پہنچے ہیں، اذان شروع ہو گئی، بس وہی ایک ان کا جملہ کر کے اپنے بیان کو آج ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الشَّجَاعَةُ، جہاں تک علی ولی کی شجاعت کا تعلق ہے تو فَإِنَّهُ أَنْسَى ذِكْرَ مَنْ مَضَىٰ قَبْلَهُ وَمَحَا ذِكْرَ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ۔ علی کے کارناموں پہ نظر ڈالی جائے تو ماننا پڑتا ہے کہ علی سے پہلے جتنے بہادر گزر چکے ہیں، علی نے ان کا نام اہل عالم کو بھلا دیا اور آنے والے بہادروں کا نام فہرست شجاعت سے مٹا دیا۔ فَإِنَّهُ الشَّجَاعُ الَّذِي مَا فَرَّ وَلَا ارْتَاعَ مِنْ قَتِيبَةٍ قَطُّ، علی وہ میدان شجاعت کے یکاتاز شاہ سوار ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی کسی لشکر کو پیٹھ دکھائی تھی اور نہ کبھی علی کے دل میں کائنات کو دیکھ کر گھبراہٹ آئی تھی۔ ما بارز قط الا وقد قتل ولا ضرب ضربة
فاحتاجت الاولی الی الثانیہ، کہتے ہیں علی کی زندگی میدان جنگ میں گزر گئی، پر دو باتیں یقین سے کہی جا سکتی ہیں، کوئی علی کے مقابلے میں نہیں آیا جو کبھی بچ کے گیا ہو، اور علی نے کبھی ایک ضربت نہیں لگائی کہ کبھی علی کو دوسرے وار کی ضرورت پیش آئی ہو۔ ہمیشہ ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کیا۔ میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑ دو، وہ جبریل جس نے آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں، وصیوں، ولیوں، کائنات کے سارے بہادروں کی شجاعت کے مناظر دیکھے تھے، جب وہ جبریل یہ کہہ رہا ہے کہ وجبریل نادا مولنن والنقع لیس بمنجلی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کہ اگر کائنات میں کوئی بہادر ہے تو حیدر کرار ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر معتزلی نے ثابت کیا ہے کہ مشرق و مغرب میں جو بھی کوئی مرد میدان میں جاتا ہے علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ علی کی بہادری اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ جو لوگ علی ولی کے ہاتھوں سے مارے جاتے تھے ان کے وارث فخر کرتے تھے کہ ہمارے مقتول کو کسی عام بندے نے نہیں مارا، علی نے قتل کیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ عمرو ابن عبد ود کی بہن کا وہ مرثیہ تمام اسلامی تاریخوں میں ملتا ہے کہ لو کان قاتل عمر غیر قاتل ہی، کہ اگر میرے بھائی عمرو ابن عبد ود کا قاتل علی ولی کے سوا کائنات کا کوئی اور مرد ہوتا، میں جب تک زندہ رہتی بھائی پہ روتی رہتی، پر جس چیز نے مجھے تسلی دی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو قتل کیا ہے تو علی نے، اس کے ہاتھ سے قتل ہو جانا عیب نہیں بلکہ کمال ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ آج کوئی لمبا چوڑا مصائب پڑھنے کی نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے اور نہ ضرورت۔ جناب ملک صاحب خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، روزانہ مفصل اور مکمل مصائب پڑھ رہے ہیں، تو میں صرف تبرکاً اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج محرم کی 6 تاریخ ختم ہو چکی ہے اور 7ویں کی رات شروع ہو رہی ہے۔ آج تک مورخین کے بیان کے مطابق 30,000 کا لشکر اشرار میدان کربلا میں جمع ہو چکا ہے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا درک و دیلم کے کافروں سے جہاد کرنے کے لیے، ہندوستان کے ہندوؤں کے خلاف کوئی لشکر کشی کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، خاندان رسالت کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، حسین کے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے، پردگیان عصمت و طہارت کی چادروں کو چھیننے کے لیے، بنی ہاشم کے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے، آل محمد کے خیموں کو جلانے کے لیے۔ جب بھی کوئی لشکر نیا آتا تو بیویاں سوال کرتی بھیا حسین اس میں کوئی ہمارا حمایت کار بھی ہے، کوئی ہمارا مددگار بھی ہے؟ جب امام کہتے نہیں بہن یہ سارے ہمارے مخالف آ رہے ہیں، ان میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، تو بیویوں کے دل بیٹھ جاتے۔ حتیٰ کہ شب عاشورہ کے ایک مختصر سا واقعہ عرض کر کے ختم کروں کہ جب امام نے شب عاشورہ یہ وضاحت کی کہ میں یہاں دین اسلام کی خاطر جام شہادت پینے کے لیے آیا ہوں، اگر کوئی دنیا کا طالب ہے تو چلا جائے، پھر امام نے جب چراغ بجھا دیے، کمزور ایمان کے لوگ چلے گئے، پھر امام جب خیمے میں آئے تو جناب زینب عالیہ نے ایک عجیب معصومانہ سوال کیا کہ بھیا حسین جو باقی رہ گئے ہیں یہ تو ہمارا ساتھ چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے؟
امام نے یقین دلایا کہ نہیں بہن، جو باقی رہ گئے ہیں یہ مخلص اور خالص ہیں، یہ کبھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ بہن بھائی کی گفتگو خیمے کے اندر ہو رہی تھی کہ دروازے پر بریر حمدانی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے اصحاب حسینی کے پاس پہنچے، سر سے امامہ اتار دیا اور رو کے کہا تم آرام و سکون سے بیٹھے ہو، تمہیں پتا ہے کہ رسول زادی کو تمہاری وفاؤں پر یقین نہیں، چلو اور بی بی کو یقین دلاؤ۔ تمام اصحاب حسینی آئے اور اپنے امام اتار کے خیموں میں پھینک دیے۔ کہا علی و بطول کی شہزادیوں، اگر ہماری وفاداریوں پہ یقین نہیں تو حکم دے دو تاکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر قلم کر کے اندر پھینک دے۔ جناب زینب عالیہ نے دعا دی، ایھا الطیبون حاموا عن الفاطمیات، او پاک و پاکیزہ لوگو، علی و بطول کی شہزادیوں اور بیٹیوں کے پردے کی لاج اب تمہارے ہاتھ میں ہے، خیال کرنا ہمارے پردے کی حفاظت کرنا۔ بس ختم کر دوں، یہی وجہ تھی آل محمد کے اصحاب کی یہ قربانی سنہری لفظوں سے لکھی جائے گی کہ جب تک ایک صحابی زندہ رہا نہ کوئی بنی ہاشم کا فرد شہید ہوا، نہ کسی ملعون کو خیام حسینی کی طرف میلی نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرأت ہوئی۔ اور جب سارے اصحاب جام شہادت پی چکے، پھر بنی ہاشم کے جوانوں کی نوبت آئی، اور جب تک ایک بچہ بھی زندہ رہا کسی ملعون کو خیام حسینی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی جسارت نہیں ہو سکی۔ لیکن افسوس کہ جب روز عاشوراء عصر کا وقت ہوا، نہ کوئی اصحاب میں سے رہ گیا، نہ کوئی احباب میں سے، نہ کوئی عزیزوں میں سے رہ گیا، نہ کوئی رشتہ داروں میں سے۔ ایک بیمار کربلا تھے جو بستر بیماری پہ دراز تھے، تو یہ گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی کہ جب ظالم لوٹ بھی رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب